اپنی موجودگی کا ثبوت دے وہ اللہ تعالیٰ پاک رسول کا نام بلند فرمائے نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے اپنے سینے دے ہاتھ رکھتے آنکھوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان امام اہل سنت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہم استاد الحفاظ قاری امام بخش سعیدی صاحب کی کلخوانی کے موقع پر ایصال ثواب کی محفل میں موجود ہیں۔ جو وقت دیا گیا تھا اس سے ذرا اوپر ہو گیا، رستے میں دھند تھی تو ذرا تاخیر ہو گئی، تو کوشش یہی رہے گی کہ یہاں جو آپ کے ساتھ گفتگو ہو اس کو مختصر رکھا جائے اور چند آپ کے سامنے گزارشات پیش کی جائیں، کچھ تاکید کیا جائے اور پھر اجازت لو۔ حضرات محترم، یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جن سے ہمیں ہماری یاد دہانی ہوتی ہے ہمارے پاس کتنا کم وقت موجود ہے۔ ہر بندے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے پاس وقت کتنا ہے، اس کے پاس مہلت کتنی ہے۔ اس لیے یہ مواقع ہمیں یاد کراتے ہیں کہ جو وقت ہم اس دنیا میں بسر کریں اس کو ہم سوچ سمجھ کے بسر کریں، اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کی سنت کے مطابق ہم بسر کریں۔ اور ہم لوگ اللہ والوں کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان کے فیض کو مانتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو اولیاء اللہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہم ان سے تعلق کی جد و جہد تو کرتے ہیں، کوشش و کاوش تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس دنیا میں حیات ہم کن لوگوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ہم مزارات پہ جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن جب واپس اپنے گھر آتے ہیں، اپنے محلے میں آتے ہیں، تو وہاں فکر نہیں کرتے کہ ہمارا ساتھی کون، ہمارا دوست کون۔ اگر آپ سوچیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتایا قیامت کے دن کے حوالے سے کہ یہ وہ دن ہوگا جب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ
کہ ہم دنیا میں جو دنیاوی مقاصد کے لیے دوست بناتے ہیں، جو ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں کہ یہ امیر ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ہمارے اوپر پیسہ خرچ کرے گا، یا پھر اس کا کوئی رشتہ دار کسی عہدے پر ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملے گا، یا پھر کوئی ایسا دوست جو اوروں کی غیبت کرتا ہو اور ہمیں سن کر اس سے لطف حاصل ہوتا ہو، یا پھر کوئی ایسا دوست جس کی صحبت میں ہم وہ برے اعمال کر سکیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس قسم کے دوست رکھیں تو قیامت کے دن جب ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی نا، تو وہ پھر دوست نہیں، وہ پھر دشمن ہوں گے۔ اس وقت پھر ہم ان کو اپنا دوست نہیں سمجھیں گے، اس وقت ہم ان کو اپنی صفائی کے لیے پیش نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو گواہ ہوں گے ہمارے برے اعمال کے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اگر دوستی ہوگی تو وہ ان لوگوں کی ہوگی جن کی صحبت میں رہ کر نا ہم نے اچھی بات سیکھی ہو، جن کی صحبت میں رہ کر ہم نے اپنے اعمال کو درست کیا ہو، جن کی صحبت میں رہ کر ہم اچھے انسان بنے ہوں، ان لوگوں کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اچھا، یہاں یہ تاکید تو کر دی، لیکن مسئلہ ذرا اور پریشان کن ہے۔ اتنی بات سے سن کر تو سمجھ یہی آتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، جو قرآن پڑھتا ہو، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، اس سے دوستی کرنا ہی کافی ہے۔ لیکن ہمیں دوبارہ محتاط کیا، ہمیں بتایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو قرآن ہے ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ذرا باخبر رہو، یہ معلوم ہو کہ اس کتاب سے لوگ ہدایت بھی لیتے ہیں اور اس کتاب سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں، ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ والے ہیں، لیکن یہاں پریشانی کھڑی ہو گئی، جو لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں ان میں سے بھی وہ ہیں جو ہدایت کی راہ پر ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو گمراہ ہیں۔ پہلے تو یہ بات بعض لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتی اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ قرآن کی ہی آیات کو پیش کرتے ہیں کہ بھائی قرآن تو ہے ہی ہدایت کی کتاب، اس کو پڑھ کر گمراہی سے مطلب کیا؟ اس کے بھی دو چار مختلف پہلو، جو سب سے بنیادی پہلو جس کو میں نے خود لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اندر اس کو آزمایا، وہ یہ کہ جو لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جن کو اللہ پر یقین نہیں، بلکہ گویا یوں کہیے کہ جو کافر ہیں، وہ بعض اوقات قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہدایت کی کتاب سمجھ کے نہیں، بلکہ ایک سائنس کی کتاب سمجھ کے۔ اس بات پر ذرا آپ غور کیجئے گا، کیونکہ میری خود اس قسم کی بحث ہوئی بھی ہے، گفتگو ہوئی بھی ہے۔ اگر آپ کسی کافر سے بات کریں گے تو وہ تو کہے گا کہ بھائی قرآن کے اندر تو بے شمار جگہوں پر ایسی بات کی گئی ہے جس کو سائنس نے غلط ثابت کیا۔ وہ آپ کو مثال دے گا، کہے گا کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ جو چاند اور سورج ہے ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں، تو بھائی یہ تو ہمیں سائنس نے بتایا کہ چاند الگ سورج الگ ایک دوسرے کا پیچھا تو بالکل بھی نہیں کرتے۔ جو سورج ہے اس کے ارد گرد دنیا گردش کرتی ہے، اور جو چاند ہے وہ تو دنیا کے گرد گردش کرتا ہے نا، ایک دوسرے کا پیچھا تو نہیں کرتے۔
اسی طریقے سے وہ کہے گا کہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ انسان کو پیدا کیا، تو پھر وہ ایک خون کے ایک کلوٹ سے، تو کہتا ہے کہ سائنس نے تو ہمیں آگے بتایا، یہ تو سب کو اب کہیں کہ معلوم کہ انسان جو پیدا ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے، تو وہ خون کے کسی یوں کہہ لیں کلوٹ سے یا ٹکڑے سے تو نہیں ہوتا۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ سائنسی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی رہنمائی کی کتاب ہے، یہ آپ کو رستہ دکھاتی ہے کہ یہ رستہ ہے، اس پر چلو، اس پر کوشش و کاوش کرو۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اس اب سے 100,000 سال پہلے بے شمار مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے قرآن کو سامنے رکھا، اس کی آیتوں کو پڑھا، اس سے پھر ہدایت حاصل کی، رہنمائی حاصل کی، پڑھا۔ جب پتا چلا کہ قرآن کے سورج اور چاند حساب سے ہیں، انہوں نے اس کو اسٹڈی کیا، اس کے اوپر انہوں نے مختلف ایجادات کی۔ جب پتا چلا کہ انسان اس انداز سے پیدا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے آگے پڑھا، انہوں نے اس کو سائنس نہیں بلکہ ہدایت کے طور پر سمجھا۔ مطلب یہ کہ اگر کافر قرآن پڑھے اور اگر مسلمان قرآن پڑھے تو جو مسلمان ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جو کافر ہے وہ اور گمراہ ہوتا ہے۔ کتاب وہی ہے، ترجمہ ایک ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ہدایت لے رہا ہے اور ایک بندے کی گمراہی اور پکی ہو رہی ہے۔ ایک پہلو تو بڑا سیدھا سادہ سا، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا کا ہے، لیکن بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں ان کے اندر بھی تفریق ہے، اور وہ تفریق سب سے زیادہ ظاہر کدھر ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے قبر کے امتحان، قبر کے امتحان۔ وہ کیسے؟ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو منکر نکیر پیش ہوتے ہیں، تو وہ پہلا سوال پوچھتے ہیں، من رب، تمہارا رب کون ہے؟ اگر بندہ مسلمان ہو تو جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا، یہ بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ اگر مسلمان ہوگا، اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، اس کے رسول پر یقین رکھتا ہوگا، تو جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا، بظاہر تو یہاں سوالات کا سلسلہ رک جانا چاہیے۔ ذرا سوچئے، ایک بندہ ہے، اس نے اقرار کر لیا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام۔ اچھا، جب اس نے اقرار کیا میرا دین اسلام، تو اس نے صرف زبان سے اقرار نہیں کیا، قبر میں کوئی رٹی رٹائی بات بندہ دہرائے گا نہیں، بلکہ وہ بات کرے گا جو حق ہوگا، جو سچائی ہوگی، جو حقیقت ہوگی۔ تو جب اس نے کہا کہ میرا دین اسلام، تو اس نے مانا کہ میرا اللہ پر بھی یقین، میرا اس کے فرشتوں پر بھی یقین، میرا آسمانی کتابوں پر بھی یقین، میرا رسولوں پر بھی یقین، اس کا ان سب چیزوں پر یقین ہے۔ تو بظاہر تو جب اس کا ان سب چیزوں پر یقین ہے تو سوالات کا سلسلہ تو رک جانا چاہیے نا۔ لیکن ابھی بھی ایک سوال باقی ہے۔